کون سی آڈیو پر آواز آئے گی؟ صدق اللہ العظیم۔ محبت سے کتنے کے بعد تشریف فرمائے اپنی محبت کا اظہار فرما کر بارگاہ پیش فرمائے۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وأصحابك يا سيدي يا حبيبي محمد صلى الله تعالى عليه وآله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم مختصر سے بات کی جو آیا وہ ہماری سورۃ الفاتحہ سے ایک جز میں تلاوت کیا ہے، اس کے حوالے سے کچھ معاوضات آپ کی خدمت میں حالات و واقعات کی روشنی میں عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اور سرد موسم ہے، میں زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا، آپ کے آرام میں مخل نہیں ہونا چاہتا۔ حالات و واقعات کی روشنی میں آج کل جس طرح کہ آپ جانتے ہیں، ہر جگہ اپنی زبان ہے اور اپنا نظام ہے، اور لوگ تعویلیں خود گھڑتے ہیں جی، اور پھر اس پر مصر ہوتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت سے ہے جی، اس کی مہر قرآن و سنت سے۔ ایک تو گناہ یہ کا کہ تعویل اپنی ہوتی ہے لیکن چھاپ اس پہ قرآن و سنت کی لگاتے ہیں، تو یہ بہتان ہے، یہ یہود کی نشانی ہے، یہ ان کا مزاج ہے۔ بہت سے لوگ جانتے ہیں عقائد اسلامیہ جو ہے باتیں ذرا تھوڑی سادہ سی ہیں، سننے میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسی باتیں نہیں کرنا چاہتا جو اختلافی ہیں یا جو مخالفت اور مخاصمت کا ماحول پیدا کرتے ہیں۔ میں صرف بات یہ کر رہا ہوں، ہمارا مشرب مخاصمت اور مخالفت نہیں ہے، بے شک ہمارا مشرب ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ہم تفرقوں کی بات نہیں کریں گے، اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی جو ہے بالاتفاق بالاجماع متفق علیہ وہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے، صاحب قرآن اور پھر قرآن، سبحان اللہ۔ روز ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ کوئی بندہ مکان نہیں بنا سکتا، کوئی بندہ مکان نہیں بنا سکتا، نہ کچا نہ پکا، جب تک اس کی زمین نہ ہو۔ زمین پر مکان بنتا ہے، کچا بنا لے، لکڑی کا بنا لے، کانے لگا کے بنا لے، پکا بنا لے، اس کے لیے سب سے پہلے زمین ہوتی ہے۔ اب عقائد کو بنانے، عقائد کو اخذ کرنے کے لیے، عقائد کی بنیاد ڈھونڈنے کے لیے جب ہم نکلیں گے تو ہمیں عقائد کی بنیاد، اسلامی عقائد جو ہیں ان کی بنیاد کہاں سے نظر آئے گی؟ وہ کون سی چیز ہوگی جو اس کی بنیاد ہے؟ وہ بالاتفاق وہ قرآن حکیم ہے جو عقائد اسلامیہ کی بنیاد ہے۔ سبحان اللہ۔ اب چونکہ ہم روز یہ سنتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہی مسئلے درپیش ہوں گے لوگوں کو، چونکہ روز سننے سے ایک بنتا ہے نا، ایک مطلب کیا کہنا چاہیے، کنسنسس بنتا ہے لوگوں کا کہ وہ اتفاق یہ ہے کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، ہر جگہ یہی سوال ہوتا ہے۔ مطلب کل بھی میں عرض کر رہا تھا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا۔
کوئی 11ویں کرے کہتا ہے میں اس کو نہیں مانتا، کوئی غوث پاک رہا ہے اس میں اس کو نہیں مانتا، کوئی امیر معاویہ کا نام ہے اس کو نہیں مانتا، کوئی جناب آج کل تو کہتے ہیں ہم سیدنا ابوبکر صدیق کو نہیں مانتے، کوئی کہتا ہے ہم فلاں کو نہیں مانتے، کوئی کہتا ہے ہم مولادی کو نہیں مانتے۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کتنی بیوقوفی کی بات ہے، یہ قرآن و سنت سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے شک ہمیں اپنی عقیدت اپنی جگہ ہے، عقیدت محبت اپنی جگہ ہے، اس کا بیان عقیدت و محبت کی روشنی میں نہیں کر رہا، میں اس کو ریشنل جو ہے اس کا جواز ہے، جسٹیفیکیشن ہے، ضرور اس کا اس عقیدے کی بنیاد ان کے حق ہونے کی بنیاد پر قرآن دیتا ہے۔ ہم عقیدت کے زور پہ تو نہیں کہتے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت ہے، ان کی فضیلت ہے، ان کا مقام ہے، باقی سے آپ اسی طرح یہ حضور کی ہر نسبت جو ہے محترم ہے، ہر صحابی محترم ہے، بے شک ہر نسبت محترم ہے۔ بے شک تو اس کی بنیاد ہمیں قرآن دیتا ہے، اور قرآن حکیم جو ہے وہ ایک بنیاد ہے، وہ زمین ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس پہ آپ نے عمارت استوار کرنی ہے، جب زمین ہی نہیں تو عمارت کہاں سے آئے گی؟ تو لہٰذا جو خام خیالی ہے، جعلی عقیدے بنا کے لوگوں کو پیش کرنے اور لوگوں کو پٹڑی سے اتارنا، لوگوں کو پریشان کرنا، امت میں انتشار اور افتراق کی کیفیت پیدا کرنا، تفرقوں میں ان کو بانٹنا، یہ دین کی خدمت نہیں ہے بلکہ دین سے دشمنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ امت کا اتحاد اور اتفاق اس کو بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، بے شک اسی لیے باجماعت نماز کا سوال کیا کیا ہے؟ بات ہے، معبود بھی وہی ہے، عبد بھی وہی ہے، لیکن جب بندے مل کے نماز پڑھے تو خدا کو پسند ہے۔ جمعہ شریف بھی اس کی علامت ہے، حج بھی اس کی علامت ہے، یہ مذہب ہے اتحاد امت کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے اس مرضی کے خلاف کام کرنا، امت کو پارا پارا کر دینا، امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، یہ دین کی خدمت نہیں ہے، خدا کی رضا اس سے حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے محبوب کی ناراضگی کا باعث ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھ ہونی چاہیے آپ کو۔ دوسری اب جو میں نے آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے سورۃ الفتح سے، جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا تعارف کروایا ہے کہ آپ کون ہیں۔ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو ہر نسبت، ہر صحابی کی نسبت یہاں سے شروع ہوگی۔ بے شک کوئی صحابی جو ہے باہر سے کوئی نسبت اللہ تعالیٰ سے نہیں جوڑ سکتا جب تک اللہ کے محبوب سے نسبت نہ جوڑے۔ اب حضور سے نسبت جڑی تو پھر کیا ہوگا آگے وہ جو والذین معہ، جو مائیت محبوب میں بیٹھے ہیں، جو حضور کے گرد ہیں، سبحان جو اللہ۔ حضور کی مائیت اور نسبت حاصل کیے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ مائیت کی بات کون کرتا ہے؟ والذین معہ، یہ ماں کا مطلب کیا ہے؟ ماں کا مطلب ساتھ ہے۔ اب مائیت، جتنی مائیت ہوگی، جتنا مائیت میں رہے گا اتنا رنگ چڑھے گا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ کیا بات، اب جتنی مائیت ہوگی، مائیت کی بات ہے نا، ایک لمحہ یا ایک لحظہ کی مائیت اس کو صحابی بناتی ہے۔ بے شک تو جو سفر میں بھی ساتھ ہو، حضر میں بھی ساتھ ہو، اس کو صحابی بھی بناتی ہے، صدیق بھی بناتی ہے۔ سبحان وہ ابو بکر بنتا ہے۔ اس لیے افضلیت کی باتیں ہوتی ہیں، یہ مائیت کی وجہ سے ہے۔ جتنا سفر کا ساتھی، حضر کا ساتھی، جب وصال ہوا تو عرض کی کہ تجہیز و تکفین جو ہے وہ غسل دینے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد جب تدفین کی باری آئی تو محبوب کی بارگاہ میں پیش کر دینا، تو عرض کر دینا جو مزاج، جو بار کا ساتھی تھا، جو آپ کے سفر کا ساتھی تھا، حضر کا ساتھی تھا، آج آپ کے مزاج کا ساتھی بننا چاہتا ہے۔ دروازہ کھولے تو دفن کر دینا، نہیں تو بقیہ میں دفن کر دینا۔ اللہ اکبر، کیا بات، نعرہ تکبیر۔ پھر ہوا ایسا ہی، سبحان اللہ۔ پھر ایسا ہی ہوا، جنہوں نے آواز لگائی کہ حضور آپ کا ساتھی، ہاں سفر والا، حضر والا، بار والا،
آج مزاج میں آنا چاہتے ہیں، اجازت ہے؟ دروازہ کھلا ہوا، کیا فرماتے ہیں جی؟ ضم الحبیب علی الحبیب، حوصل الحبیب علی الحبیب، وادخل الحبیب علی الحبیب، حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اب اس کا مطلب ہے یہ چیزیں، یہ مائیت کی باتیں ہیں۔ اب ان کے آپس میں اب یہ تو مائیت ہے، اور مائیت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صحبت صالح ترا صالح گنا، صحبت طالب ترا طالب گنا، صالح کی صحبت جو ہے وہ آپ کو نیک کی صحبت آپ کو نیک بنائے گی، اور برے کی بد کی صحبت آپ کو برا بنائے گی۔ کل میں عرض کر رہا تھا، پرسوں کل، کیا فرق پڑتا ہے یہ کونوا مع صادقین سے کیا ہوتا ہے؟ اچھوں کی سنگت، اچھوں کی صحبت سے کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا تھا، کل میں نے کسی کو اشارتاً سمجھایا تھا کہ ایک بندہ، میں سگریٹ نہیں پیتا مثال کے، تو ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے تو میں اس کے ساتھ اگر بیٹھنا اٹھنا شروع کر دوں گا تو جو فرق مجھ میں ہے کہ آج میں سگریٹ کی اسمیل جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا، وہ سونگھ نہیں سکتا، مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ وہ ظاہر دم ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہے، اریٹیشن ہوتی ہے، تو پریشانی ہوتی ہے، ظاہر طبیعت اس کی آتی نہیں۔ تو حالانکہ میں سگریٹ والے کے پاس بیٹھوں، میں سگریٹ نہ بھی پیوں، لیکن جب میں اس کے پاس بیٹھوں گا تو پھر آہستہ آہستہ یہ ہوگا کہ جو سگریٹ کی بو ہوتی ہے وہ مجھے برا نہیں لگے گا، میں سگریٹ پیوں یا نہ، اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، لیکن جو اس کی نفرت تھی میرے دل میں وہ اٹھ جائے گی، وہ نفرت اب سگریٹ کے لیے نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے، پیتا تو پیتا رہے، میں نہ بھی پیوں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ ہوگا جب میرے دل میں نفرت نہ رہے گی اس سگریٹ کے لیے، تو یہ ہوگا اب کہ ہو سکتا ہے کسی دن وہ مجھے کہے لو جی تم بھی پی لو، تو میں بھی اس کا عادی اور جناب مرثیہ ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ ایک بندہ نیکی کے پاس، نیک کے پاس بیٹھتا ہے، نیکی نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ حضرت علامہ صاحب ہیں، ہمارے صاحب ہیں، ان کی عادت ہے نماز پڑھنے کی، میں بھی نمازی ہوں، یہ نماز یہ کہیں گے مجھے ٹھیک ہے میں ان کا ساتھی ہوں، یہ مجھے کہیں گے ٹھیک ہے بھائی تم جہاں بیٹھو میں ذرا نماز پڑھنا، نماز میں نہ بھی پڑھوں میں ان کے ساتھ رہوں گا، یہ نماز پڑھیں گے، مجھ پہ نماز جو ہے وہ ذرا بھاری اور مشکل ہوگی، تو یہ ہوگا کہ آج یہ ظہر پڑھیں گے، عصر پڑھیں گے، مغرب پڑھیں گے، عشاء پڑھیں گے، آہستہ آہستہ ان کی دوستی سے یہ ہوگا کہ جو نماز کی بے رغبتی تھی یا دوری تھی وہ اب مجھے ایسا محسوس نہیں ہوگا، یہ اب اگلے دن کہیں گے میں نے نماز پڑھنی ہے تو میں کہوں ٹھیک ہے بلکہ کون سا مشکل تھا، اب میں نماز نہ بھی پڑھوں لیکن نمازی کے ساتھ بیٹھوں گا تو ایک دن یقیناً خیال آئے گا کہ ظاہر ہے بھائی وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں، میں یہاں بیٹھا کیا کرتا ہوں، میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں۔ سبحان تو یہ فرق ہوتا ہے، صالح کی صحبت آپ کو ایک دن وہاں لے جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور سب سے بڑی دیکھیں اچھی بات جو جنرل اس کا پرسیپشن ہے، جو جنرل پرسیپشن ہے، مطلب مثال کے طور پہ کسی شرابی کے پاس بیٹھیں گے نا، حالانکہ آپ وہ کام نہیں کریں گے تو لوگ آپ کو وہی سمجھیں گے جی، یہ بس ایک ہی کلاس ہے، اٹھنا بیٹھنا ایک یہی کام ہے، حالانکہ آپ وہ کام نہیں کرتے، لیکن آپ کا صرف بیٹھنا ظاہر کرتا ہے کہ آپ بھی اسی کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، آپ بھی ویسے ہیں۔ تو اب یہ جناب نیک کام کرتے ہیں، اب میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا تو جنرل پرسیپشن یہ ہے کوئی یار یہ جھوٹ نہیں بول سکتا کیونکہ وہ قاری صاحب جو ہیں وہ بڑے سچے بندے ہیں، اچھا سچے بندے ہیں تو ظاہر میرا ان کے ساتھ اتنا ہے، لوگ کہیں گے یار یہ بھی بڑا سچا بندہ ہے،
یہ بھی اس طرح دے، چونکہ ہر بندہ اسی طرح کے بندے نے یاری رکھنا ہے. لوگ مجھے بھی کہیں گے یہ بھی نیک ہے کیونکہ میرا تعلق ان کے ساتھ ہے. یہ جنرل پرسیپشن ہے، جیسا وہ کریں گے میرا ان کے ساتھ تعلق ہوگا تو وہی چھاپ مجھ پہ لگتے ہیں. برا کریں گے تو بری لگے گی، اچھا کریں گے تو اچھی لگے گی. مجھے بھی لوگ اچھا کہیں گے، برا وہ کریں گے. لوگ مجھے بھی برا کہیں گے، اچھا وہ کریں گے. لیکن میں ان کے ساتھ ہوں گا تو لوگ مجھے بھی اچھا کہیں گے، حالانکہ میں اچھا نہیں. اس لیے اب جو مائیت محبوب میں بیٹھے ہیں، یہ آپ کا ذہن اور دماغ کیا کہتا ہے کہ جن کو مائیت محبوب ملے، جس صحبت سے کائنات میں کسی کی صحبت افضل نہیں، نہ کسی نبی کی نہ کسی رسول کی صحبت اس صحبت سے اچھی نہیں، جس کا دربار اس کائنات میں کسی دربار سے اچھا نہیں. ٹھیک ہے، جس کا وجود اس کائنات میں کسی وجود سے کوئی وجود ایسا نہیں جو اس وجود سے بڑھ کر ہو، اور اس وجود کی کوئی مثل دنیا میں، اس صحبت کی کوئی مثل. ٹھیک ہے جی، جب اس صحبت کی کوئی مثل نہیں تو اس مائیت کی بھی کوئی مثل نہیں. جو ان کی مائیت میں بیٹھا وہ زمانے بھر کے تمام انبیاء کے صحابہ سے افضل ہے. سبحان اللہ. یہ تو محبوب کی صحبت کا اثر ہے. تو اس لیے عزیزان اکرامی قدر، اب اللہ تعالیٰ کی گواہی یہ ہے. اب اس میں بس اس لفظ کے لیے میں نے اتنی تمہید باندھی. سبحان اللہ، سبحان اشداء علی الکفار رحماء بینہم. بس یہ میرا مدعا تھا، اس کے لیے میں نے اتنی بس لمبی چوڑی بات کر دی. تو مطلب یہ ہے، اللہ فرماتا ہے گواہی کس کی ہے؟ اللہ. اچھا، ایک اور مسئلہ ہے، اس کو ذرا وضاحت کر لیں. اس کی گواہ جتنا بھی ہوتا ہے، مثال کے طور پہ یہ کچہریوں کے گواہ ہوتے ہیں، جتنا گواہ مضبوط ہوگا، بالکل جتنا گواہ مضبوط ہوگا کیس اتنا مضبوط ہوگا. یہ تو پتہ ہے، کیس اتنا مضبوط ہوگا جتنا گواہ مضبوط ہوگا. اللہ فرماتا ہے اشداء علی الکفار. یہ صحابہ جو ہیں، جو حضور کے ارد گرد بیٹھتے ہیں، مائیت محبوب میں رہتے ہیں، میرے محبوب کے غلام ہیں، میرے محبوب کی نوکری کرتے ہیں، میرے محبوب کے صحابی ہیں، میرے محبوب کے دربار میں ہر وقت رہتے ہیں، ان کی صحبت سے فیض یاب ہوتے ہیں، تعلیم سے فیض یاب ہوتے ہیں. کافروں کے ساتھ سخت ہے جی، اور آپس میں بہت رحم دل ہے. کیا بات، واہ واہ، سبحان اللہ. آپس میں بہت سبحان اللہ، آپس میں رحم دل ہے. کافروں کے ساتھ. اب یہ گواہی کس کی ہے؟ اللہ کی. اب کون سا طبقہ فکر ہے، میں اب نام نہیں لیتا کسی کا، فلاں 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 فلاں، جو کہ میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا. خدا فرماتا ہے محبوب کی مائیت میں رہنے والے کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں رحم دل. لیکن اس نے الٹا کر دیا، اس نے کہا آپس میں سخت ہیں، آپس میں بڑی دشمنی تھی. کوئی کہے گا خلافت کے لیے لڑتے تھے، کوئی کہے گا باغ کے لیے لڑتے تھے، کوئی کہے گا کھجور کے لیے لڑتے تھے، کوئی کہے گا جناب فلاں کے لیے لڑتے تھے. تو عزیزان گرامی قدر، اگر وہ لڑتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی گواہی نہ دیتا. سبحان اللہ. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. آپس میں وہ رحم دل ہیں، کافر اس کے ساتھ وہ سخت ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کس کا اثر ہوا ہے کہ حضور کی صحبت، حضور کی مائیت. جب مائیت محبوب نے، اچھا ایک اور چیز وہ آپ نے سنی ہے، کئی ایسی حدیث ہیں جن میں حضور کا یہ معجزانہ شان ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں کینکریاں آئیں تو وہ کلمہ پڑھتے ہیں جی، جن کا کوئی اپنا ذاتی احساس نہیں ہے،
اور مشہور حدیث ہے کہ آپ مستن حنانہ کے ساتھ ٹیک لگائیں صرف اس میں جان پیدا ہو جائے وہ رونا شروع کر دے. لیکن صدیق کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے کندھے پر سواری کی ہے؟ جس کے ساتھ ٹیک لگائے اس میں جان آ جائے اور وہ حضور کے فراق میں روئے، فراق محبوب میں وہ روئے اور جدائی محسوس کرے. تو جس کے ساتھ ٹیک لگے صرف اس کی کیفیت یہ ہے. اور جو سفر میں بھی ساتھ ہو، حضر میں بھی ساتھ ہو، اس کے کندھے پہ سواری کی ہو. اب پھر اسی حضور کے امتیازی شان صحابہ کے بالخصوص تاجدار صداقت کی. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے صرف ہاتھوں میں آنے سے یہ ہے جن کے ہاتھوں میں ہاتھ جنہوں نے دیے. سبحان اللہ. اور شان یہ ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم. یہ ہاتھ صحابہ کے. اب حضور کی بات نہ ہوتا ہے، اب حضور کی بات نہ کرنا، اب صرف بات اوپر چلی گئی اس سے. جی کی کہنے رہا پچھلے دن جو ساڈے جو سیاستدان انہوں نے آگے مختار گل بد گئی ہے، ہوں گل بد گئی ہے، ہوں سرکار کی گل نہیں کرنی. اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، حضور کی صحبت کو ہی مورد الزام نہیں ٹھہرانا. کیونکہ صدیق نے حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے تو یہ ہاتھ سیدھا خدا کے ہاتھ. کیا کہنے کیا کہنے. عمر نے ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں نہیں دیے. اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. سبحان اللہ. عثمان کا ہاتھ خود حضور نے خود اپنے ہاتھ میں دیا. یہ ہاتھ میرا ہے، یہ عثمان کا ہے. عثمان کی فضیلت یہ بھی ہے. سبحان اللہ. حضور نے اپنے ہاتھ کو کہا یہ ہاتھ عثمان کا ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. وہ گئے تھے نا مکہ میں بیت رضوان میں، فرمایا کہ ہاتھ میرا نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے یہ ہاتھ میرا ہے، یہ ہاتھ محبوب کا نہیں میرا ہے. محبوب فرماتے ہیں یہ ہاتھ میرا نہیں عثمان کا ہے. سبحان اللہ. اب بتاؤ پھر عثمان کا ہاتھ کس کا ہاتھ؟ حضور فرماتے ہیں محبوب آپ کا ہاتھ نہیں، ید اللہ فوق. یہ نص قرآنی ہے. آپ کا ہاتھ ہاتھوں میں، آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ لیے صحابہ نے 1400 صحابہ جنہوں نے بیعت کی رضوان، بیعت رضوان جسے کہتے ہیں حدیبیہ کے مقام پر. یہ ہاتھ آپ کا نہیں ہے میرا ہے، ید اللہ. تو پھر عثمان کے ہاتھ کی باری آئی تو حضور فرماتے ہیں یہ ہاتھ میرا نہیں عثمان کا. ایک ہاتھ عثمان کا اپنا بنا لیا. جی ایک ہاتھ کو بنا لیا عثمان کی بیعت کی ہے کہ یہ اس کی طرف سے ہے تو انہی کے لیے کر رہے ہیں. قصاص عثمان کے لیے بیعت تھی نا، انہی کے لیے بیعت کا اہتمام ہے. افواج جی کو شہید کر دیا گیا مکہ میں. تو اب فرمایا یہ ہاتھ ان کا ہے اور یہ ہاتھ جو ہے ظاہر ہے اللہ فرماتا ہے یہ ہاتھ آپ کا نہیں یہ میرا ہے. حضور فرماتے ہیں یہ ہاتھ میرا نہیں عثمان کا ہے. تو سیدھا عثمان کا ہاتھ اپنا ہی ہاتھ اپنے ہاتھ میں دے کے کہا یہ دیکھیں یہ عثمان کا ہاتھ یہ خدا کا ہے. یہ خدا کا ہے. سبحان اللہ. اب محبوب کے غلاموں کی یہ محبوبانہ شانیں ہیں جن کو نصوص قرآنیہ اور حدیث صحیحہ کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے. لیکن نہ جانے لوگ مخاصمت کی اور مخالفت کی پالیسیوں پہ کیوں گامزن ہیں اور عمل درآمد کرتے ہیں، کیوں انتشار اور افتراق چاہتے ہیں امت میں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسرے نمبر پہ میں ایک واضح کرنا چاہتا ہوں، قرآن حکیم میں جہاں بھی ارشاد ہے وہ ہے آمن. بے شک جو میں نے ابتدا میں کہا اس کا معنی حالت توڑ کر آمنو ہے. آمنو ایمان لاؤ. کون لائے ایمان؟ سب نہیں. آمن جہاں بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو. کہیں ہمیں ایمان کی دعوت دی ہے تو ابھی آمن ایمان لائے. صحابہ ایمان لائے، ہمیں بھی دعوت ہے ایمان لاؤ. قیامت تک دعوت ہے ایمان لاؤ. اب ایمان کس پر لائیں؟
कौन लाए ईमान? हम लोग सब क़यामत तक। जी हम ईमान लाए, किस पर लाए? अल्लाह पर, अल्लाह के महबूब पर, ठीक है जी, और महबूब पर नाजिल होने वाली किताब पर। सुभान अल्लाह। लेकिन ये कहां से आपने, आप अल्लाह फरमाता है तुम ईमान लाओ, तो इसका मतलब है तुम्हें हाथ सरेंडर करना होगा। जिस तरह नवाज शरीफ को कहते हैं ना, पहले आए मुल्क में सरेंडर करें, फिर हम ट्रायल करें। ठीक है जी, आप एब्सकॉन्डर हैं, यानी हमने आपको इश्तिहारी करार दिया, आप आए सरेंडर करें, अदालत में पेश करें अपने आप को, हम फिर आपको देंगे प्रिविलेज जो भी देंगे। यहाँ है सरेंडर करना। आमन का मतलब है जो भी ख्यालात बातिला हैं आप बाहर छोड़ के आओ। ठीक, दिल से बुत निकालो, बाहर फेंको, क्या बात। दिल को साफ करो, पाक करो। उसके ततहीर का सामान हम किए थे, हम तुम्हें कलमा पढ़ाते हैं और ये किताब देते हैं, ये महबूब देते हैं, महबूब की तालीम देते हैं। अब ईमान हमने लाना है किताब पर और साहिब किताब पर और उस खुदा पर जिसकी वो किताब है। ठीक, ये तो है ईमान। जब हम ईमान लाएं उस किताब पर तो हमारी हर चीज उस किताब के मुताबिक होनी चाहिए। हाँ, लेकिन हम ये नहीं करते। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं किताब हमारे मुताबिक हो, नबी भी हमारे मुताबिक हो, खुदा भी हमारे मुताबिक हो। इसका मतलब है हम उन्हें कहते कि आप हम पर ईमान लाएं। इसका मतलब तो ये निकला ना कि आप हम पर ईमान लाएं, हम आप पर नहीं लाएं। अगर तुम ईमान लाते हो उस पर, खुदा पर, उसकी तौहीद पर, महबूब की रिसालत नबूवत पर और उनके लाई हुए किताब पर, तो फिर इसका मतलब तुमने ईमान लाना है। तो तुम ईमान लाओगे उस वक्त जब तुम सरेंडर करोगे। तो जब फिर कहोगे कि मैं नहीं जी, मैं नहीं मानता, मैं नहीं करता, मैं नहीं, किताब मानती है, जिस पर किताब उतरी वो मानते हैं, जिसने भेजी वो मानता है, ये नहीं मानता, ये नहीं मानता, कहता है नहीं मैं नहीं मानता। अगर तू नहीं मानता तो फिर इसका मतलब है तू आमदू में शामिल नहीं है। ईमान लाने की दावत तुझे खुदा ने दी। अल्लाह तुझे तौफीक दे तू उस पर ईमान लाए जो महबूब के सीने पर जिसका नज़ूल हुआ, तो फिर तू कभी भी परेशान नहीं होगा। जब तू अपनी मर्जी करेगा तो आमनू की तावीलें गलत निकालेगा, तो इससे फिर उम्मत जो है वो मुंतशिर होगी। तू भी मंजिल मकसूद को नहीं पहुँचेगा और उम्मत को भी परेशान करेगा और ख़यालात को, यानी बिखर जाएंगे ख़यालात, शिराज़ा उम्मत का बिखर जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक कामिल अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।